السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عرب طائب سے ایک نیا ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پیارے اور محترم دوستو، یہ ویڈیو ہے جس جگہ پر طائب کی اوباش اور بد نصیبوں اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا پتھروں سے، اور جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑا تھا اور زخمی ہوا تھا، وہی جگہ بعثت نبوی کا 10واں سال شوال المکرم کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریض تبلیغ کے لیے غالباً پیدل یہاں طائف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دست یہاں قیام فرمایا، عوام و خاص کے سامنے دین اسلام پیش کیا، معززین علاقہ کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا، لیکن سب نے بیریخی کا مظاہرہ کیا۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کی سرداروں عبد مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا، لیکن ان بدقسمتوں کی بد نصیبی تو دیکھے کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو نہ صرف ٹکرایا بلکہ نہایت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ کا مذاق اڑایا۔ اس کے بعد ان بد نصیبوں نے طائف کی اوباشوں اور آوارگردوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ یہاں دونوں طرف لوگ سب پناہ پتھر ہاتھوں میں لے کھڑے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر یہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کی۔ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک بلکہ نالین مبارک تک آپ لہو لہان ہو گئے۔ پنڈیلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے۔ بدن مبارک سے خون مبارک بہتا بہتا قدموں تک پہنچا، قدموں سے رستا ہوا نالین مبارک تک پہنچ گیا۔ نالین اور قدمین آپس میں خون کی وجہ سے چمڑ گئی۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں بائیں اور کبھی پیچھے۔ ان کا بھی سر لہو لہان ہو گیا۔ پتھروں کی برستی بارش میں کبھی آپ بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتے۔ چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے اور وہ دوبارہ آپ کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کرتے اور پھر پتھر برساتے۔ بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اور قریب ہی یہ ہمارے دائیں طرف جو دیوار نظر آ رہا ہے، یہاں پہ وہ باغ ابھی بھی موجود ہے، اور اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد بھی ہے۔ اس پر ہم نے 2 ویڈیو الگ الگ بنایا ہے، ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ تو یہاں آپ دونوں آ کے تھوڑا آرام فرمایا ایک انگور کی سایہ دار بیل کے نیچے، اور پھر یہاں سے واپس مکہ چلے گئے۔ سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات بھی آئے تو ثابت قدمی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنے چاہیے۔ تبلیغ کی محنت کا نتیجہ اگر وقتی طور نظر نہ بھی آئے تو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ محنت کا ثمرہ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔